السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات،
رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ، صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رئیس المصلحین، امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار انسان بھیجے ہیں۔ ان کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور ان سے نسل انسانی کو جاری فرمایا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں اپنے برگزیدہ اور چنیدہ منتخب بندوں کو اپنا پیغام دے کر انسانوں کی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا۔ معروف اور مشہور بات یہ ہے کہ ایسے لائق اتباع اور خوبصورت انسان جنہیں نبوت و رسالت کا عظیم الشان منصب دیا گیا، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں ایک بہت ہی جلیل القدر اور رفیع الشان شخصیت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑے دل نشین انداز میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا اور ان کے اپنی قوم کے ساتھ مکالمے کا ذکر فرمایا ہے، ان الفاظ کو جب تلاوت کیا جاتا ہے، یقین جانیے گا جو لوگ قرآن کے اس انداز کو سمجھتے ہیں، عربی سے واقف ہیں، انہیں جو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اس عظیم الشان شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ بیٹھتا ہے اور جو عقیدت اور محبت ان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتی ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو اس کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، آپ کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی عظیم ہستی ہیں، کتنے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید کو پڑھ کے اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ دنیا کی معروف اور مشہور قوموں کا اور مذاہب کا تذکرہ کیا ہے۔ سارے لوگ ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے بڑے مذاہب ہیں نا، ویسے تو بہت سارے مذاہب ہیں، جو بڑے بڑے مذاہب اور ادیان ہیں نا وہ 3 ہیں۔
یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ آپ دیکھیں یہودی مذہب، اس کی تعلیمات اور اس کے ماننے والے، ان کی زبانوں میں یہ بات ہے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ عیسائیوں کو ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم تو ہمارے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیں، بھی یہی بات کہتے ہیں۔ کیسے وہ عظیم الشان شخص تھے، آپس میں یہودی عیسائیوں سے نہیں مل بیٹھتے، مسلمان ان دونوں کے ساتھ نہیں تعلق رکھنا چاہتے، اور یہ دونوں مسلمانوں کے ساتھ محبت نہیں رکھنا چاہتے، لیکن تینوں یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ کیا بات! آپ اندازہ کریں کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین اور سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور امتوں میں سے سب سے فضیلت والی، سب سے مقام اور مرتبے والی، رتبے کے لحاظ سے سب سے اونچے درجے والی امت محمد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو یہ بات ہمیں بیان فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 4 پارے کے پہلے رکوع میں اللہ یہ بات کہتے ہیں، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ نے حکم دیا ہے سارے ملت ابراہیم کا اتباع کرو، ساروں کو یہ بات کہو۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے سنت، طریقہ، دین۔ ملت مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کے طریقے کی، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں ساروں کو فَاتَّبِعُوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر اللہ حکم دے سارے کے سارے انسان جو ہے وہ ابراہیم کے طریقے کو فالو کریں، ان کے دین کو اختیار کریں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ چلنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم تو یہودی نہیں تھے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں ابراہیم کے ملت پہ چلنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ جہاں اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا اور وہاں آپ کو نبوت عطا کی، وہاں کے جو مشرک تھے نا وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم حنیف تھے، مسلم تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے سارے باطل غلط نظریات اور دینوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والا، اسے حنیف بولتے ہیں۔ فرمایا مسلمن، ابراہیم حنیف بھی تھے، مسلم بھی تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھک جانے والا، جہاں اللہ نے روک دیا رک گیا، جہاں اللہ نے چلا دیا چل پڑے، جہاں اللہ رب العزت نے بیٹھا دیا بیٹھ گئے، الغرض جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر دیا، اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ حکومت کی پرواہ ہوتی تھی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ تھی، نہ برادری کی پرواہ تھی، حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین قریب ترین رشتے جو ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں اگر ان کی بات آ جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنا شاندار جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرات
آج دنیا کے اندر ہم کتابیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فلاں کے حالات پہ کتاب لکھی گئی ہے، فلاں کی سیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے، یا ایک کتاب کے اندر جو ہے مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مختلف لوگوں کے حالات لکھے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حالات لکھے۔ ایسے وہ عظیم آدمی تھے کہ ان کے حالات لکھ کے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل فرما دیے، اور قیامت تک کے لیے کہا کہ مسلمانوں انہیں محفوظ کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کہنا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام جو اتنے عظیم آدمی تھے، جن کے ملت کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا ہے ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، دین۔ ابراہیم کے دین کا جو ہے نا ہمیں حکم دیا گیا اتباع کرنے کا۔ اب ابراہیم کا دین کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تھا جو دین حضرت محمد الرسول اللہ پہ اللہ نے نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دین کے جو بنیادی نکات ہے نا، جو بنیادی چیزیں ہیں اس دین کی، قرآن مجید کو ہم پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہی باتیں ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کے اندر ہے جہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی نا، ابراہیم یہودی نہیں، ابراہیم عیسائی نہیں، ابراہیم مشرک نہیں ہے، ابراہیم حنیف ہے، مسلم ہے۔ اس سے ساتھ ہی اگلے لفظوں میں فرمایا ہے ان اول الناس بابراہیم۔ یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، فرمایا نہیں، سنو اللہ بتاتے ہیں کہ ابراہیمی کون ہے۔ میں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کی اتباع کی تھی، ان کی پیروی کی تھی، اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب ابراہیمی کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ابراہیمی، وَالَّذِينَ مَا، اور وہ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہیں مسلمان، یہ ہیں ابراہیمی۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کا جو کہ ابراہیمی ہے، مومن ہے، ان کا اللہ دوست ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فَاتَّبِعُوا، ان کی اتباع کرو، ان کے دین کی پیروی کرو۔ ان کا دین کیا تھا؟ ان کے دین کی سب سے پہلی دعوت وہ تھی جو ہر نبی کی پہلی دعوت ہوتی ہے، اور وہ دعوت ہے دعوت توحید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ النحل 14 پارے میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جس امت کے اندر جس قوم میں رسول بھیجا ہے، ہر امت کے اندر آنے والے رسول نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کو چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو، اس سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ نے ہر نبی اور رسول کی پہلی ذمہ داری، اور نبی رسول نے آگے سب سے پہلے یہی بات دعوت توحید دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں 19واں پارہ ہے سورۃ الشعراء، جس کو خطبے کے اندر میں نے جن آیات کو تلاوت کیا اس میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں حکم دیتے ہوئے، حکمن کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے حکم دیا ہے حضرت محمد کریم علیہ السلام کو، کیا؟ وَاتْلُ، کہا آپ تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دیتے ہیں وَاتْلُ، آپ تلاوت کریں، آپ پڑھ کے سنائیں، علیہم، سارے مسلمانوں کو، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ کیا فرمایا؟ کیا ان کے حالات و واقعات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ عبادت تو اللہ کی ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے کیا کہا؟ نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، اور بھلا تم جن کی عبادت کر رہے ہو، بتوں کی اصنام پرستی کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اِذْ تَدْعُونَ، جب تم ان کو پکارتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ہاں چلو یہی بتا دو، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ، کیا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ یہ بت جو ہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ أَوْ يَضُرُّونَ، یا کہ تمہیں ان سے کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی پرستش نہ کی تو یہ نقصان پہنچائیں گے؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، کیا تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون۔ پھر سنو، ابراہیم کہتے ہیں سنو پھر یہ بات کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اور تمہارے پہلے قدیم آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے بت جو ہیں عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں۔ تو دشمن کی حمایت کی جاتی ہے؟ اصنام کی حمایت، اصنام دشمن ہیں، ان کی حمایت تو نہیں ہے۔ ان کے لیے اچھا پیغام پہنچانے کی غرض سے یعنی ان کو ذریعہ محبت بنایا جائے غیروں کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، جہانوں کے رب کے علاوہ جو تمہارے رب ہیں وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ الذی، وہ جہانوں کا رب کون ہے؟ خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے میری رہنمائی کی، مجھے ہدایت دی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جہانوں کا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہی جہانوں کا رب ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہی جہانوں کا رب ہے میں امید رکھتا ہوں اس سے، أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کہ وہ میری خطا کو معاف کر دے گا۔ اللہ، حضرات اس جملے پہ غور کریں، کتنا عظیم انسان ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، اور ابراہیم کہتے ہیں کہ میری خطا کو مجھے امید ہے کہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ حضرات میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جہان کے دیکھیں، کبھی ہم نے یہ بات بڑے اخلاص کے ساتھ کہی ہے کہ اللہ میری خطا کو معاف کر دے؟ ہم تو اپنی خطاؤں کا دفاع کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا دفاع کرتے ہیں، اور کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کسی اور آدمی کی مخالفت کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے گناہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات اس واقعے میں آپ غور کریں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اخیر کہاں پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ اطمع ان یغفر لی خطیئتی، مجھے طمع ہے، مجھے امید ہے۔ اطمع، اس کو ہم طمع کہتے ہیں نا عربی کے اندر، اطمع، مجھے طمع ہے، مجھے امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی، کہ میرا پروردگار جو ہے جہانوں کا پروردگار میری خطا کو، میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ حضرات محترم، عمران خان گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے گناہ کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور ان کے گناہوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے ہیں، بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آج بت بنائے جا رہے ہیں، اور ان بتوں کے بنانے والوں کے گناہ کا ہم دفاع کر رہے ہیں کہ یہ اچھا پیغام جائے گا غیر مسلموں کو۔ عجیب بات ہے، غیر مسلموں کو اچھا پیغام جائے گا اور اللہ کو کیسا پیغام جائے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے مقابلے کے اندر غیر مسلموں کے لیے رب بنا کے دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
یہ اتنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید پہ اتنے پکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے پکے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ان کی کامیابی کی شہادت دے رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے امتحان لیا، ابتلا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کو ابتلا کے اندر مبتلا کر دیا، آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں پھر اللہ خود نتیجہ سناتے ہیں، رزلٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اس سارے امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہوئے پھر کون سی پوزیشن مل گئی ہے؟ فرسٹ ڈویژن آئی ہے، سیکنڈ آئی ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، انی جاعلک للناس اماما، سارے انسانوں کا امام بنا دیا، سب کا پیشوا بنا دیا۔ وہ سارے انسانوں کا پیشوا اور امام ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اطمع ان یغفر لی خطیئتی، مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے میری خطا کو معاف کر دے گا۔ یہ ابراہیم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ جو قربانیوں کے دن آ رہے ہیں، ہم قربانیاں کر رہے ہیں، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، اتنی بڑی قربانی۔ آج ہم ایک بکرے کی قربانی کرنے کے لیے جو ہے نا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ حضرات محترم یقین جانیے گا، اصحاب اولاد لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت والدین کو، اور والدین تھوڑے سے عمر بڑے ہو جائیں اور وہ بھاگ دوڑ نہ کر سکتے ہوں، تھوڑے سے کمزور ہو جائیں، اس وقت بیٹے کو اگر کوئی تکلیف آ جائے تو باپ خود جو ہے کمزور ہو، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگ نہ سکتا ہو، تو اس کی بے بسی جو ہے دیکھنے والی ہوتی ہے۔ حضرات جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، ان کو اس بات کا بڑا قلق اور احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرات آج یہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سارے انسانوں کے لیے موت رکھی ہوئی ہے، سب کے لیے موت آ جائے پتہ ہے، لیکن تبھی موت آ جائے یہ برداشت ہو جاتی ہے۔ حادثاتی موت جو ہے نا وہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر تھوڑا سا بندہ ضعیف ہو، ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق سیرت اور تاریخ میں لکھا ہے 100 سال کی عمر، 100 سال کی عمر، اس عمر میں جا کے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور انہیں بیٹا عطا کرتے ہیں۔ اور وہ بیٹا کہ جس کے متعلق اللہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بیٹا جو ہے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا نا، یہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچنا تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے حضرات ذرا آپ اندازہ کریں، اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی گود کے اندر ہوتا ہے، ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم چلو فلسطین سے نکلو، اور ماں بیٹے کو جو ہے نا جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو۔ قرآن میں یہ بات کہ سورۃ ابراہیم کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ جب بچہ جو ہے نا ابھی گود میں ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، کہا وہ وادی میں جو کہ غیر ذی زرع ہے۔ غیر ذی زرع کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو چٹین میدان ہے، جہاں انسانوں کے کھانے کے تو دور کی بات ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، زرع وہاں کھیت ہی کوئی نہیں ہے۔
وہاں گھاس پھوس ہی کوئی نہیں ہے کہ جانور بھی کوئی کھا سکے، وہاں چھوڑا، وہاں چھوڑا۔ اور جب چھوڑ کے واپس جانے لگے ہیں نا، اماں جی ہاجرہ نے بار بار کہا ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ نہیں، جواب نہیں دینا، خاموش ہے، پوچھا ہے خاموش ہے، پوچھا ہے خاموش ہے، پھر پوچھا ہے خاموش ہے۔ حضرات ذرا اندازہ کیجئے گا کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ علاقہ جہاں انسان تو دور کی بات ہے، وہاں درند چرند پرند تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں چھوڑ کے گود کے بچے کو اور اپنی بیوی کو اللہ نے کہا کہ یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اماں جی ہاجرہ کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب کہا نا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا خاموش رہنا ہے۔ پھر 2 3 4 دفعہ کے بعد اماں جی کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اماں جی پتہ کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات 100 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ جنگل میں چھوڑ کے آ رہی ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور اسی قربانی کی یادگار ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں سے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ، یہ آج جو زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے نا، مشہور بات یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے لگنے سے جو ہے چشمہ جاری ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جناب جبرائیل نے آ کے اپنا پر مارا تھا اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ اچھا، اب پھر فلسطین واپس چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر آتے ہیں اپنے بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے، آتے رہتے ہیں، اور جب آتے ہیں نا تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ میرا چھوٹا سا بچہ جس کو چھوڑ گیا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا نا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الصف 23ویں پارے میں، فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل سعی چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھا دیا، حکم نہیں دیا جاگتے ہوئے، خواب کے اندر، خواب میں کیا دکھایا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس پر عمل کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجئے۔ آج ہم قربانی کرنے کے لیے سوچنے کے کتنے پیسے لگ جائیں گے، سستا سے سستا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بڑی خوبصورت بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبین کہتے ہیں اس حصے کو، پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی سے پکڑ کے لٹا لیا ہے، اور جناب ابراہیم ان کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے جو اپنا خواب دیکھا تھا اس کو پورا کر دکھایا ہے، سچ کر دکھایا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم قربانی ان کو عطا کر دی۔ یہ الگ تفصیلی بحثیں ہیں، یعنی وہ کیسی قربانی دی، کیا تھا، کیا معاملہ تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی ملت کا، جن کے دین کا اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کی پہلی دعوت دعوت توحید تھی۔ اس کی ایک جھلک جو ہے سورۃ الشعراء میں سے میں نے آپ کے سامنے چند آیات کا سادہ ترجمہ پڑھ کے بیان کیا ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ بتوں کی۔ اور پھر انہی بتوں کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، ان بتوں کو توڑا، ان کے معبد خانے میں جا کر ان مورتیوں کے حلیے بگاڑ دیے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو قربانیوں کرنے کا جو جذبہ ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ سنت ابراہیم ہے قربانی، جیسے قربانی سنت ابراہیم ہے، ایسے بتوں کو توڑنا جو ہے یہ بھی سنت ابراہیم ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک دعوت توحید جو ہے اس کو پھیلا دینا، یہ بھی سنت ابراہیم ہے۔ ایسا نہ ہو
یہودیوں کی طرح اللہ نے قرآن میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا کام ہے، اپنی مرضی کی بات مان لی، اپنی مرضی کی بات کا انکار کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سنت ابراہیم سمجھ کے قربانی تو کر دیں، لیکن سنت ابراہیم سمجھ کے ہم بتوں کو نہ توڑیں بلکہ بتوں کو جگا دیں۔ یہ کیسی ابراہیم کی سنت ہے؟ اللہ نے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم۔ اور حضرات ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم عام سادہ سے لوگ، کمزور سے لوگ جو ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور جو برگزیدہ لوگ تھے نا، برگزیدہ لوگ تھے، انبیاء جو تھے، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر میں آسمانوں پہ دیکھا تھا، اللہ نے ان کو وہ مرتبے دیے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، وہ خود کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ یوسف کے اندر وہ بڑا معروف واقعہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ قید میں چلے گئے تھے، وہاں دو ساتھی ملے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ اور اس موقع پر جو اللہ نے قرآن مجید میں جناب یوسف علیہ السلام کے زبان سے جو الفاظ کہلوائے اسے قرآن بنا لیا، ان میں یہ الفاظ ہے کہ جناب یوسف کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم، میں نے پیروی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پیروی کیا، اتباع کیا ہے ملت آبائی ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے ملت کا، ان کے دین کا۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ نبی جو ہے جن کی پیروی کر رہے ہوں، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہو آج ہمیں بھی ان کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کرنی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کے جو دین کی باتیں تھیں نا، ایک توحید ہے، دوسری رسالت ہے، تیسرا جو ہے آخرت پر ایمان ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں۔ چوتھی بات، قرآن مجید میں ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے ہے۔ حضرات محترم، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانیں اور ان کے اتباع کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا اتباع در حقیقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، پریشان آدمی کے اللہ پریشانی دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سی نجات عطا فرمائے، ہمارے کرم میں اللہ تعالیٰ برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے فوج ایمان کی جنگلی بندوں کو آسان فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حال کلام فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ غیر سب کی نظر فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے